لاہور کی سردی بھری شام تھی جب ایک آدمی پولیس اسٹیشن میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ اس نے سیدھا آفیسر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے اور سب کی لاشیں تیزاب میں بہا دی ہیں۔ آفیسر ہنس پڑا، اسے لگا کہ کوئی پاگل آیا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ لیکن کچھ دن بعد جب اصل ثبوت ملے تو پوری لاہور پولیس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ جاوید اقبال ایک ایسا نام جو پاکستان کی کرائم ہسٹری کا سب سے ڈارک چیپٹر لکھ گیا۔ آج ہم جانیں گے سب سے ڈینجرس انسان جاوید اقبال کے کچھ ڈارک سیکرٹ، انہیں جان کر شاید آپ کی روح کام جائے گی۔ یہ بات ہے سال 1956 کی۔ لاہور میں پیدا ہوا ایک عام فیملی کا انسان جاوید اقبال، بچپن سے ہی اکیلا چپ چاپ رہنے والا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دنیا نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں۔ جب وہ اسکول جاتا تو اسکول میں ٹیچرز اسے عجیب کہتے تھے، اس کے دوست نہیں تھے اور ہر دن اس کے اندر کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، بس ان کے دکھاوے سے کرتا ہوں۔ سال 1998 تک جاوید اقبال نے ایک ڈر کا امپائر بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسڈ ٹینک بنایا جہاں وہ ثبوت مٹا دیتا تھا۔ وہ لاہور کی گلیوں سے بے آسرا بچوں کو اٹھاتا، انہیں کھانا کھلاتا، کپڑے دیتا اور پھر وہ کبھی گھر واپس نہیں لوٹتے تھے۔ وہ ہر قتل کے بعد بچوں کا فوٹو رکھتا تاکہ وہ ریکارڈ بنا سکے۔ جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو 100 بچوں کی تصویریں، ڈائریز اور ان کے کپڑے ملے۔ ہر تصویر کے نیچے ایک ہی لفظ لکھا تھا کہ میں نے انہیں مارا تاکہ دنیا سمجھے درد کیا ہوتا ہے۔ جاوید اقبال نے خود پولیس کو رپورٹ دی تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں میڈیا کو سب کچھ بتاؤں گا، اور جب نیوز پیپر نے اس کا لیٹر پبلش کیا تو پورے ملک میں طوفان مچ گیا۔ لاہور کے ہر گھر میں ایک ہی سوال تھا، یہ آدمی 100 قتل کر کے اتنے سال پکڑا کیوں نہیں؟ جاوید اقبال میڈیا انٹرویوز میں بھی شامل ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھو تو لگتا ہے کہ ایک نارمل آدمی ہے، لیکن اس کے الفاظ بالکل سرد، جس سے روح کانپ جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے، مجھے کچھ پچھتاوا نہیں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جاوید اقبال ایک ریونج مائنڈ سیٹ میں جی رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں جوان تھا مجھے بھی پولیس نے ذلیل کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ دنیا اس درد کو محسوس کرے جو میں نے کیا۔ اس کا ہر قتل ایک میسج تھا، ناانصافی، بدلہ اور سسٹم کے خلاف اس کی جنگ۔ لیکن ایک قاتل جتنا بھی ریزن دے، انسانیت اس کی حرکتوں کا جواب کبھی نہیں دیتی۔ کورٹ نے اس کو موت کی سزا دی۔ جج نے کہا کہ اسے اسی طرح مارا جائے جیسے اس نے 100 بچوں کو مارا، لیکن پھر جاوید اقبال نے جیل میں ہی خودکشی کر لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مشن سے خوش تھا، اس لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ 100 بچوں کی کہانی، ایک قاتل کا اپنے جرم کا اقرار کرنا اور ایک سسٹم جو اندھا رہا۔ جاوید اقبال مر گیا لیکن اس کے سوال اب بھی زندہ ہیں۔ کیا کوئی پیدا ہوتا ہے قاتل یا سماج اسے بنا دیتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرے تو لائک کریں، شیئر کریں اور زندگی اسکوپ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے ڈارک سچ ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ڈارک سٹوری میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔